عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے تمام امت مسلمہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس ماہ محترم کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول، اور اسی ربیع الاول کی نسبت سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کی سب سے بڑی رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس پر واضح دلیل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ ماہ محترم ربیع الاول، اس کا لفظی معنی کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول پہلی، تو حقیقت یہی ہے کہ یہ ربیع الاول اس کائنات میں پہلی بہار ہے۔ اور عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ موسموں کے حوالے سے، موسموں کے لحاظ سے مہینوں کے نام رکھا کرتے تھے، تو چونکہ یہ ماہ محترم ربیع الاول یہ حقیقت میں ایسی پہلی بہار ہے اور تھا کہ اس میں پھول اور کلیاں کھلتی تھیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یعنی پہلی بہار آئی تو پھولوں اور کلیوں نے، کائنات کے ذرے ذرے نے چمکنا، چہکنا اور کھلنا اور مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ ربیع الاول ہے، اور اگر پہلی بہار نہ ہو تو پھر باقی بہاریں بھی نہیں ہوتی، دوسری بہار بھی نہیں ہوگی۔ اس پہلی بہار کے ساتھ باقی بہاریں جو ہیں وہ بھی قائم ہیں۔ اور اگر حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھا جائے، حدیث قدسیہ کو، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو باعث تخلیق کائنات، وجہ کائنات، جان کائنات، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ ماہ محترم، برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، کائنات میں بہاریں آ گئیں اور کائنات میں تبدیلیاں آ گئیں۔ وہ جو کائنات میں سونا پن تھا، روکھا پن تھا اور جمود طاری تھا، وہ سبھی ختم ہو گیا اور نور ہی نور ہو گیا، حقیقت میں بھی اور ظاہراً باطناً تمام معنوں میں نور ہی نور پھیل گیا۔ اس حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ ربیع الاول کے فضائل و برکات اور معمولات و واقعات، کہ ربیع الاول کتنی برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس میں اس ماہ محترم کو کیا کیا نسبتیں حاصل ہیں، اور پھر اس ماہ محترم میں کون سے اہم
اور خاص واقعات پیش آئے، اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب صاحبزادہ علامہ پیر محمد رضوان قادری صاحب۔ آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد عمیر فرقان چشتی صاحب، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دلہائے عقیدت پیش کریں گے، وہ بھی موجود ہیں۔ جی علامہ صاحب، سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ یہ برکتوں والا مہینہ، عظمتوں رفعتوں والا مہینہ اور مسلمانوں کے لیے فرحت اور شادمانی والا مہینہ، اس ماہ محترم میں خاص طور پر اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی رفعت جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے، اور جو میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر پر نور واقعات کا ظہور ہوا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی ضرور آپ رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدین مصلیاً میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کے حوالے سے بہت خوبصورت جو ہے نا فقیر کو آپ نے جو ہے موضوع دیا ہے، باعث فخر اور باعث مسرت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے امت میں پیدا فرمایا۔ باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارا رشتہ یہ ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سبحان اللہ، کہ یہ جو پیارے حبیب ہیں میرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مومنوں کی جانوں کے زیادہ قریب ہیں، یعنی ان کی روح کے قریب ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ، مالک ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا بار بار جگہ پر ارشاد فرمایا، اور کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ کی نعمتوں کا ظہور ہو، تمہیں ان مل جائیں تو پھر ان کا خوب چرچا کیا کرو۔ بے شک۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، میرے سامعین و ناظرین، بات اصل یہ ہے کہ کائنات عالم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو مکہ کے اندر حالات تھے لوگوں کے، اتنے بدتر حالات ہو چکے تھے کہ لوگ تمیز ختم کر چکے تھے، اپنے رشتوں کی تذلیل کر چکے تھے، انسانیت کی زمانہ جاہلیت کا زمانہ جاہلیت اتنی ان کی جو ہے بدتر حالت ہو چکی تھی کہ اپنی رشتہ داریاں، بہن بھائی، ماں باپ، اپنے عزیز و اقربا کی رشتہ داریاں سب کچھ ختم ہو جاتا کہ غریب جو ہے نا، غربا، مساکین، ان سب کے حقوق بھی جو ہے نا چھن چکے تھے۔ تو ان سب کے لیے باعث مسرت، سبحان اللہ، باعث فخر اور ان کے حقوق کو دلوانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہما جی صفات اپنے محبوب کریم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم اور سرور کون و مکان اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مبعوث فرمایا کہ پیارے حبیب ان جو بے سہارا ہیں ان کے سہارا بن جائیے، سبحان اللہ، یتیموں کو اور بے سہاروں کو اپنے سینے سے لگائیے۔ سبحان اللہ، پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو بیٹیوں کو ان کی زندگی از سرے نو مل گئی، بے شک، کیونکہ جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ماؤں کو عزت اور توقیر ملی کہ وہ مائیں جو منڈی میں بکا کرتی تھی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ان ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ عطا فرمایا کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو جنت ہے اللہ تعالیٰ نے کھینچ کے ماؤں کے قدموں تلے رکھ دی کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یہ اتنا بڑا مقام ملا ماؤں کو۔ باپوں کو کیا مقام ملا کہ باپوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ باپ جو بوڑھے ہو جایا کرتے تو منڈی میں بکا کرتے تھے، وہ جب بزرگ ہو گئے باپ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا کہ پیارے حبیب ان کو فرمائیے کہ اف ولا تنہرہما، ان کو اف بھی نہ کہیے، کیونکہ اگر یہ راضی ہو جائیں گے تو پیارے حبیب تمہاری نسبت کی وجہ، تمہارے یہ جو ہے نا آمد کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا کہ پیارے حبیب ان کو فرمائیے کہ یہ جو بزرگ والدین ہیں تیری نسبت کی وجہ سے پیارے حبیب یہ مقام ان کو ملا ہے کہ یہ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، میرا محبوب بھی راضی ہو۔ بے شک،
باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، اللہ کی رضا باپ کی ناراضگی میں اللہ اللہ کے تو ان تمام لوگوں کو یہ حقوق اور یہ عظمتیں، یہ مقام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی عطا فرمائے، اور آمد آپ آئے تو یہ سبحان اللہ رفعتیں ملی۔ سبحان اور ساتھ ہی وہ کعبہ جس میں 360 بت رکھ کے لوگ برہنہ جسم کے ساتھ اس کا طواف کیا کرتے تھے اور اس کعبے کی تحقیر کیا کرتے تھے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی کہ اس کعبے کے بت بھی گر گئے اور وہ کعبہ جھوم کر کہنے لگا کہ طیب و طاہر آ گیا، رب کا حبیب آ گیا، نبیوں کا تاجدار آ گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور گلیاں چہکنے لگیں، کلیاں چہکنے لگیں اور پھول مسکرانے لگے، ہوائیں جو ہیں وہ بھی چلنے لگی روانگی کے ساتھ، سمندر میں طغیانی آئی، وہ بھی بولا کہ طیب و طاہر آ گیا، رب کا حبیب آ گیا، نبیوں کا تاجدار آ گیا۔ اور وہ رات جس رات میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، قبلہ مفتی صاحب کیا بات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ستارے جو آسمان کے ستارے ہیں ایک جگہ پہ معلق ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ جب اللہ کے حبیب کی آمد ہوئی ایسے لگا کہ جیسے میرے مصطفیٰ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ اور اس رات جب میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی تو اسی آمد کے سلسلے میں وہ جو بہت بڑا عظیم ان کا سکالر تھا، ان کا بہت بڑا راہب تھا یہود و نصارہ کا، وہ اس نے دیکھا کہ آسمان میں تبدیلیاں آ گئی ہیں، ستارے زمین کی طرف آ رہے ہیں، کچھ غیبانہ مخلوق کی آوازیں آ رہی ہیں کہ جس کے آوازیں ایسی تھیں کہ جیسا کہ درود اور سلام کی آوازیں آ رہی تھیں، اور کعبے کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ منظر سارا تبدیل ہو گیا ہے، کچھ ایسا واقعہ رونما تو اسی وقت ہوگا جب امام الانبیاء خاتم المرسلین آخر الزمان نبی کی آمد ہوگی، تو پھر تورات زبور انجیل میں پڑھ رکھا تھا۔ تو پھر اس نے جو ہے نا یہ جب تبدیلیاں دیکھی نا تو پھر اس نے مکے کی گلیوں میں آوازیں دینا شروع کر دی کہ لوگو آؤ آؤ تعال یا اہل المکہ، اے لوگو اہل مکہ آؤ آؤ میں تمہیں ایک خبر دوں، آؤ آج کی رات جو بنی اسرائیل میں نبوت اور رسالت کا خاصہ چل رہا تھا آج وہ منقطع ہو گیا، کہ آج ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل الی بنی ہاشم، آج کی رات بنی اسرائیل سے نبوت کا خاصہ ختم ہو گیا اور بنی ہاشم کے گھرانے میں خاتم النبی کے نبی تشریف لایا اور نبیوں کا امام آ گیا، اور آج نبیوں کے تاجدار کی ادھر آمد ہو گئی، یعنی بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں نبوت آ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو صبح کا جب وقت آ رہا تھا تو اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، فرماتی ہیں کہ وہ جنت کی حور جو سید الحور ہیں وہ، اور حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہ، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، یہ سیرت حلبیہ اور محبل دنیا زرقانی کے حوالے سے بات ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں، اور وہ جو ہے نا مصنفین وہ تاریخ دان فرماتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہی منظر تھا کہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے سامنے وہ دایا کھڑی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، تو حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں ابن آدم ہوں اور زوجہ آدم ہوں، مگر ادھر میں جب تشریف لائی ہوں تو میں مصطفیٰ کی دایا بن کے تشریف لائی ہوں۔ اور دوسری دایا کو پوچھا گیا، دوسری اماں جان سے پوچھا گیا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی میں اماں جان ہوں، مگر میں ادھر تشریف لائی ہوں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دایا بن کے تشریف لائی ہوں۔ تیسری سے پوچھا گیا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں زوجہ فرعون ہوں، مگر میں مصطفیٰ کی دایا بن کے تشریف لائی ہوں، سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اس وقت آپ فرماتی ہیں کہ مجھے دودھ کا پیالہ تشریف میرے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے اس کو نوش فرمایا نا تو خراج منی نور، سبحان اللہ، تو میں نے ایسے دیکھا کہ میرے آنکھوں کے سامنے نور کا ظہور ہوا، اضاءت لہ قصور الشام، میں اپنے گھر میں لیٹی تھی ایسے چار پائی پہ، تو میں نے اپنے گھر میں لیٹی شام کے محلات کا نظارہ کر لیا، اور میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیا کیا کمال واقعہ رونما ہوئے۔ دیکھیے یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت کیا ہے، سبحان اللہ، اندھیرا جا رہا ہے، اجالا آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ ہستی تشریف لا رہی ہیں کہ جن کی آمد سے، جن کی تشریف آوری سے، جن کی ولادت باسعادت سے اس دنیا کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، ظلمتیں چھٹ جائیں گی، اور نور ہی نور اور اجالے ہی اجالے، روشنیاں ہی روشنیاں ہو جائیں سبحان اللہ۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت یہ بھی کوئی اتفاقی نہیں ہے، بے شک یہ بھی ہمیں اس بات پر دعوت اور فکر دے رہا ہے کہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس وقت میں ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. وہ تفسیر بزاوی کے حوالے سے اور جو ہے نا تفسیر تبیان القرآن اور تفسیر کبیر کے حوالے سے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. وہ دن اور رات میں دونوں میں تکرار شروع ہو گیا. رات کہتی ہے کہ میں نے یہ فضیلت لینی ہے، بہت کریم یہ فضیلت ہے، اور دن کہہ رہا ہے کہ میں نے فضیلت لینی ہے. بات جو تکرار پہ جب آئی نا تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ برکتیں دونوں کو بانٹوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات جا رہی تھی اور میرے کریم محبوب کی آمد ہو رہی تھی، اور دن کا اجالا آ رہا تھا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وہ رات وہ دن اللہ نے ان دونوں کو برکتیں تقسیم کی. مگر جو ہے نا ادھر ایک بہت جو ہے نا لطیف نقطہ آ گیا کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس رات میں نزول قرآن ہو، کیا بات ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو لیلۃ القدر کا مقام عطا فرمایا جو خیر من الف شہر. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس رات میں میں قرآن کو نازل کروں وہ 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے گی. جس میں قرآن کا نزول ہو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو پھر ادھر یہ بات قرآن جس رات میں صاحب قرآن کی ولادت، اور وہ رات جس میں صاحب قرآن ہو، سبحان اللہ، تو پھر اس کا کیا مقام ہوگا؟ پھر اس کے بارے میں جن کے وسیلے سے لیلۃ القدر، سبحان اللہ، جن کے وسیلے سے سال کو عزت ملی، مہینے کو عزت ملی، دن کو عزت ملی، پورے جہان کو عزت ملی. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا حدیث قدسی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں تو خود چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے پیار آیا، محبت آئی، چاہت آئی کہ میں پہچانا جاؤں. مجھے لوگ رب کہیں، مجھے اپنا الہ کہیں، مجھے اپنا خدا کہیں، مجھے اپنے رب العالمین مانیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے چاہت آئی تو پھر میں نے کیا معرفت حاصل. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فخلقت الخلقہ، اپنی خلقت میں سے سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. وہ اس نبی کو، تاجدار نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما کے دیکھو کہ وہ لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو پھر مفسرین، محدثین، مورخین فرماتے ہیں کہ جس میں قرآن نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو پھر بجا یہ بات ہوگی تو جس میں قرآن والا نازل ہو، صاحب قرآن نازل ہو، تو پھر اس کا مقام تو عرفہ و اعلیٰ، اور کیا بات ہوئی اس کی، تو کیا ہی بات ہوگی نا. تو اس طرح ہمیں یہ جو ہے نا اس سے بہت خوبصورت سبق ملتا ہے. اضاءت لہا قصور الشام، سبحان اللہ، جانب بھی تھوڑی سی روشنی. ہاں جی ماشاء اللہ. کہ اضاءت لہو قصور الشام جو ہے کہ دیکھو نا کہ وہ اماں آمنہ کہ جس نے گھر میں بیٹھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے کہ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان ہیں، جنہوں نے اپنے بطن اطہر میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کو اپنے بطہر میں رکھا، 9 ماہ تک اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا، اور جس نے اپنا شیر، اپنا دودھ، اپنا جو خون اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا. تو اس کی شان کیا ہے کہ جب سرکار کی جلوہ گری ہو رہی ہے تو اماں فرماتی ہیں کہ جو ہے نا نور کی جلوہ گری ہوئی، اضاءت لہو قصور الشام. تو میں نے اپنے گھر میں شام کے محلات کو، جس نے سرکار کو جنا اس کی شان یہ ہے کہ وہ شام کے محلات کو دیکھ رہی ہیں. جو جنا گیا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، جن کی ولادت باسعادت ہوگی، جو اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء ہیں. تو پھر وہ تو نور علی نور ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خدا خود فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور کہیں رب فرما رہے کہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نور مبینا. اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. سبحان اللہ. تو جا بجائے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو پھر یہ صرف یہ نہیں کہ یہ شام کے محلات جو ہے روشن ہوئے، بلکہ وہ کسریٰ کے محلات جو تکبر و غرور کے ساتھ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی اکھاڑنے والا نہیں، بچھاڑنے والا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی. اور کفر کے توتی جو ہے وہ کھڑک کے، وہ جو اکھڑ کے زمین بوس ہو گئے، کیسر و کسریٰ کے کنگرے جو ہیں کنگرے وہ گر گئے اور ان میں دراریں پیدا ہو گئی. تو انہوں نے پھر اپنے نجومی اور جو بڑے بڑے تھے نا جو کاہن تھے ان کو بلا کے کہا کہ کیا بات ہے، آج تک ان محلات کو زلزلے نے بھی نہیں ہلایا، اور ایسے اچانک اتنا بڑا واقعہ کیسے رونما ہو گیا. تو پھر ان کاہنوں نے، ان نجومیوں نے یہ تعبیر نکالی کہ عنقریب
یہ تو مطلب ولادت ہو گئی ہے جی۔ اور ان قریب اس نبی کے غلام ادھر بھی تشریف لانے والے ہیں اور اس نبی کی ولادت ہو گئی ہے جس نے آ کر پورے جہان کو روشن کر دیا ہے، جس کی برکت سے ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے ہیں اور جس کی آمد سے جو کفر و شرک کے جو توتی بج رہے تھے وہ سب کے سب مٹ جائیں گے، اور ان قریب یہ محلات جو تم جن پر قبضہ کر کے رکھا ہے تم نے اور صدیوں سے تمہاری حکومت ہے، ان پر بھی اس نبی کی حکومت ہوگی، اور پوری کائنات عالم میں اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے جہاں پر میری ربوبیت کا جو ہے نا چرچا ہوگا، چرچا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے حبیب وہاں پر تمہاری نبوت کے چرچے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، ماہ مبارک ماہ ربیع الاول حقیقت میں بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں کائنات کے سردار سید الاولین سید الآخرین سید الانبیاء والمرسلین میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کائنات کی ہر چیز نے خوشیاں منائیں، اور یہ بات ذہن نشیں کر لیجئے، اور یہ حقیقت ہے، یہ مبالغہ نہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے۔ اس کے حوالے سے صرف ایک حدیث مبارکہ سنن ترمذی کی جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں، جس کے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں آپ تشریف فرما ہوا کرتے، گزرا کرتے پہاڑوں سے، درختوں کے پاس سے، پتھروں کے پاس سے، جب گزرا کرتے پہاڑ، پتھر، درخت، ہر چیز آپ کو یاد کرتی، آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما ہیں، تو کائنات کی ہر چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہے۔ یہ ماہ محترم ہمارے لیے اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ ویسے تو ہر لمحہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جانے چاہیے، لیکن بالخصوص صلو علیہ وسلم تسلیما پر اس ماہ محترم میں تو اور زیادہ عمل ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے ہدایہ وہ پیش کیے جانے چاہیے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد عمیر فرقان چشتی صاحب، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد عمیر فرقان چشتی صاحب۔ نور ہی نور ہے، کیف ہی کیف ہے، نور ہی نور ہے، کیف ہی کیف ہے، باغ ہستی پہ تازہ شباب آ گیا، زلف واللیل کا دائرہ کھینچ کر، زلف واللیل کا دائرہ کھینچ کر، شب کے پچھلے پہر آفتاب آ گیا، نور ہی نور ہے، کیف ہی کیف ہے، غم کے مارو تو غم سے رہائی ملی، آمنہ کی گود میں غم کے مارو کو غم
کی خدائی ملی، آمینہ کو خدا کی خدائی ملی، گود میں جس کی جلوائے نور ازل، گود میں جس کی جلوائے نور ازل، بے نقاب آ گیا بے حجاب آ گیا، نور ہی نور ہے، کیف ہی کیف ہے، مانگنے کی گھڑی آ گئی، مانگ لو ان کے دستور کی روشنی مانگ لو، مانگنے کی گھڑی آ گئی، مانگ لو ان کے دستور کی روشنی مانگ لو، آج یوم مسرت ہے مظلوم کا، سبحان اللہ، بے شک آج یوم مسرت ہے مظلوم کا، آج ظالم کا یوم حساب آ گیا، نور ہی نور ہے، کیف ہی کیف ہے، جس کی یادیں مناتے رہے انبیاء، سبحان اللہ، بے شک جس کی نعتیں سناتے رہے انبیاء، جس کی یادیں مناتے رہے انبیاء، جس کی نعتیں سناتے رہے انبیاء، جس کی راہیں سجاتے رہے انبیاء، جس کی راہیں سجاتے رہے انبیاء، وہ خدا کا حسین انتخاب آ گیا، نور ہی نور ہے، کیف ہی کیف ہے، تھی یہی آرزو، تھی یہی التجا، اپنی محفل میں سرکار آئیں ذرا، تھی یہی آرزو، تھی یہی التجا، اپنی محفل میں سرکار آئیں ذرا، یک بہ یک نور میں ڈل گئی جو فضا، یک بہ یک نور میں ڈل گئی جو فضا، میری آنکھوں کا شاید جواب آ گیا، نور ہی نور ہے، کیف ہی کیف ہے، مٹ گئی ظلمتیں، چھٹ گئی تیرگی، تن گئی چادریں کیف و انوار کی، چھٹ گئی تن گئی چادریں کیف و انوار کی، سارے سجدے میں سائم صنم گر گئے، سارے سجدے میں سائم صنم گر گئے،
بت قدوں میں عجب انقلاب آ گیا، نور ہی نور ہے، کیف ہی کیف ہے، باغ ہستی پہ تازہ شباب آ گیا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ 1 ربیع الاول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ ماہ محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ نوریوں کے بھی سردار ہیں، خاکیوں کے بھی سردار ہیں، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بھی سردار ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت یہ ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث سعادت بھی ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یہ برکتوں رحمتوں کا سبب ہے، رحمت للعالمین، اسی لیے تو آپ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے نہ صرف قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں ہیں بلکہ تمام کتب سماویہ میں بھی موجود ہیں۔ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سبھی میں میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکار پاک موجود ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر فرماتے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا تھا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ 2 قرآن مجید فرقان حمید کے آیات بینات ہی کا ترجمہ ہے، اسی کی تفسیر ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس فرمان مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ یہ مختصر سا دورانیہ کا پروگرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کے بارے میں اس میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، بس اشارتاً اور مختصراً چند واقعات، احادیث اور آیات بینات کا ذکر ہو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہستی مبارکہ ہیں۔ آپ مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان استقبال کرتے ہیں، بنو نجار کی بچیاں نعتیں پڑھتی ہیں، سبحان اللہ، وہ ایک جلوس کی شکل ہوتی ہے، ثنا خوانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ماہ ربیع الاول میں ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ ربیع الاول میں آپ کے حوالے سے جو دیگر واقعات ہیں انہی پر مزید گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد رضوان قادری صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہجرت مدینہ طیبہ ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح استقبال صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا، خوشیاں منائیں بنو نجار کی بچیوں نے، اور وہ کیسا خوبصورت پرکیف بعظمت سما ہوگا، منظر ہوگا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کر دیجیے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کشتہ عشق رسالت سبحان اللہ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے شعر سے جو ہے نا ہم سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ نے کیا خوب فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بے شک وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب فرمایا۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا بھی بہت بڑی جو ہے نا سعادت مندی ہے مدینہ والوں کے لیے. بے شک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کیا خوب فرمایا تھا نا کہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے نا تو جب وہ کفار مکہ تھے نا انہوں نے کہا کہ جو ہے نا کہ آپ نے مکہ کو چھوڑ دیا, رب کے گھر کو چھوڑ دیا, جو ہے انہوں نے جو ہے کیا کہ اللہ کے گھر کی قربت کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا. تو معاذ اللہ یہ جو ہے نا انہوں نے برکتیں چھوڑ کے مدینے چلے گئے. معاذ اللہ اس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا نا. جی. تو جب چلے گئے نا تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو طرح طرح کے وہ کفار و مشرکین تانے دینے لگے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی تسلی و تشفی کے لیے قرآن نازل فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان کنتم مؤمن. پیارے محبوب ان کو فرما دیجئے کہ نہ سست ہوں, نہ غم کھائیں, نہ پریشان ہوں, بلکہ کیا کریں وانتم الاعلون. پیارے محبوب کے غلاموں تم ہی بلندیوں اور رفعتوں پر جو ہوگے سرفراز ہوگے, غالب ہوگے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم میرے محبوب کے پکے مومن غلام بن جاؤ گے. تو کیا بات ہے کہ ان کی سرکار کی آمد ہوئی, مدینہ والوں نے استقبال کیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو رہی ہے. تو مدینے میں جب آپ نے اعلان فرمایا تو ان میں کچھ منافقین کا گروہ جو تھا نا انہوں نے عبداللہ بن ابی کی نمائندگی میں انہوں نے جو ہے نا شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ معاذ اللہ جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں, یہ وہ استغفر اللہ, جو ہے ایسے ایسے الفاظ کے. اور انہوں نے ایک گروہ تیار کیا کہ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی تشریف نہیں لا رہے, ہاں البتہ اگر لائیں گے بھی تو پھر وہ یوم الاثنین کو تشریف نہیں لائیں گے. اس پر جو ہے نا ایک خوبصورت حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی, جو ہے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ جو ہے نا کوٹ فرمائیے, آپ نے نقل فرمایا کہ نبی کریم ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین, سرکار پیدا بھی ہوئے تو یوم الاثنین کو. اور فرمایا کہ بس جو ہے نا بس تم بھی میں نبی ہے یوم الاثنین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی, وہ بھی یوم الاثنین کو. وَأَخْرَجَ مہاجرن بمکہ من مکہ الی المدینہ. اور یوم الاثنین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ کی طرف جانے لگے تو وہ بھی دن یوم الاثنین پیر کا دن تھا. ودخل المدینہ تھا یوم الاثنین, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی مدینہ میں ہوئی تو وہ بھی یوم الاثنین پیر کا دن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم ولدت وانزل علیہ, اسی دن میں پیدا ہوا. یہ بھی غالباً سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ. آپ نے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کے دن کا روزہ آپ رکھتے ہیں, کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی یہاں پہ بھی اسی یوم الاثنین کا ذکر ہے. سبحان اللہ, کیا وجہ ہے؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, کہ میری ولادت باسعادت بھی اسی دن ہوئی اور قرآن مجید فرقان حمید کی وحی کا نزول جو ہے اس کا آغاز بھی اسی دن. سبحان اللہ. تو پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ علامہ صاحب یہاں پہ نا ولادت کا چونکہ لفظ آ گیا حدیث مبارکہ آپ نے بھی بیان کی, میں نے بھی, تو یہ ولادت کا جو لفظ ہے نا ولدت, یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بے شک, اور سیدنا زکریا سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ مریم میں پہلے رکوع میں, اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دوسرے رکوع میں ہے, اور سورہ صف میں بھی ہے. جی اسی طرح. تو میں خاص طور پر ان دونوں کا, چونکہ یہ خالہ زاد بھائی بھی ہیں آپس میں دونوں نبی, اور اس میں دو اور جو نکات ہیں وہ بھی ہیں کہ ایک میں اللہ سبحانہ وتعالی سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے یوم ولادت پر سلام بھیج رہا ہے, بے شک یوم وصال پر سلام بھیج رہا ہے, اور دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو سلام بھیج رہا ہے. دوسرے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے یوم ولادت, یوم وصال اور یوم بعثت, یعنی جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہونا سلام بھیج رہے ہیں. بے شک. تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ولادت کے دن یا وصال کا دن یا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا دن, اس میں اللہ بھی اپنے پیاروں پر سلام بھیجتا ہے, اور انبیاء کرام بھی خود اگر اپنے اوپر سلام بھیجیں تو یہ انبیاء کرام کی بھی سنت ہے, اللہ کا طریقہ بھی ہے. یعنی سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا, کہ اس دن پر سلام ہو, دن پر سلام ہو جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے, جس دن یحییٰ علیہ السلام وصال پائیں گے, جس دن دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم وُلِدتُ و یوم اموت و یوم ابعث حیا, کہ
مجھ پر سلام ہو، والسلام علیہ، بے شک جس دن میری ولادت باسعادت ہوئی، جس دن میرا وصال ہوگا، اور جس دن میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بے شک تو پتہ چلا کہ اللہ بھی سلام بھیجتا ہے، اور اللہ کے نبی بھی خود اپنے اوپر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ سلام کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ سلام کے دن ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے دن ہے۔ اسی حوالے سے آپ سورہ اگلی ایک اور سورت کا ذکر بھی کر رہے بلد تھے، کا سورہ بلد اور میں سورت جو بلد ہے اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو ضرور ہاں اس پر وہ بات کی۔ بہت خوبصورت بات ہے، آپ نے ماشاءاللہ میری رہنمائی فرما دی، اور عوام الناس کے لیے بیٹا خوبصورت جو اس میں نا نقطہ ہے، جی وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم جو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں نا، جی پہلے تو اس میں یہ توجہ کرنی ہے نا، یہ بتانا ہے کہ میلاد اسی کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہو۔ عین توحید ہے۔ سبحان اللہ، میلاد منانا ہی تو توحید ہے۔ جی بالکل ہم یہ اس سے قطع نظر بتا رہے ہیں کہ ہم رب کا نہیں بلکہ رب کے حبیب کا میلاد منا رہے ہیں، کیونکہ میلاد اسی کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اپنے پیارے جو نبی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام بھیجا، اور حضرت سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خود پر سلام بھیجا، اور اس طرح سورہ صف میں ہے جی جو ہے نا صافات میں بھی ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے سلام بھیجا، سلام علی موسیٰ، ہاں وہارون، ٹھیک ہے، وہارون، بالکل اور ٹھیک ہے۔ اس پر جو ہے نا ہارون علیہ السلام، سلام علی نوح فی العالمین، فی العالمین، اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر سلام بھیجے ہیں۔ سلام علی ابراہیم، بے شک بے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلام، یہ سلام 7 سلام علی ہیں مشہور ہیں۔ یاسین، ہاں وسلام علی الیاسین وسلام علی المرسلین، المرسلین، سبحان اللہ، 313 رسول بنتے ہیں۔ جی تو پھر ادھر جو ہے نا بڑا خوبصورت نقطہ ملتا ہے کہ سلام بھیجنے کی جو بات ہے نا، ہم جو ایمان والے مومنین سرکار کے نوکر و غلام و خادم جو ہے نا میرے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور میلاد منا کر سلام بھیجتے ہیں نا، تو ہم تو اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ بے شک، خود اللہ رب العزت نے کہیں کہیں پہ جا بجا اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا، اور کہیں جا کر اپنے خود فرما دیا وسلام علی المرسلین، سبحان اللہ، اور یہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ساتھ ہی باقی انبیاء جتنے بھی انبیاء کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ان میں اللہ تعالیٰ نے سب کا یا تو نام ہی ذکر فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے ایک مطلقاً فرمایا کہ وسلام علی المرسلین، مگر جب باری آئی آمینہ کے لال کی، امت کے غم خار کی، اور یہ جو ہے نا سرور کون و مکان کی، تو پھر یہ جا بجا کہنا پڑے گا کہ جمال مظہر خدا بندی کی، سبحان اللہ، حسن کائنات کے بے شک، والی کی، بے شک، اور جو ہے نا جانے کا باعث جائن کائنات کی باری آئی، اور باعث تخلیق کائنات کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بجا فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، پیارے محبوب تمہارے شہر مکہ کی قسم ہے، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا اور اس سے مدینہ طیبہ بھی مراد ہے۔ ہاں یہ ہاں جی مدینہ طیبہ بھی مراد، میں ساتھ ہی یہ ذکر کرتا جاؤں گا کہ جو ہے نا جو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا جو شہر مکہ ہے، اللہ نے اس کی خود ہی آگے وضاحت فرما دی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس میں ہجرت کا بھی ذکر آ گیا۔ پیارے حبیب جہاں جہاں پر بھی آپ تشریف فرمائیں مجھے ان ذروں کی قسم ہے، سبحان اللہ، اسی شہر کی قسم، اسی شہر کی، جہاں جہاں بھی آپ تشریف فرمائیں، ہجرت میں جائیں، آپ سفر و حضر میں جائیں، آپ غزوات میں جائیں، آپ بستر پہ جائیں، آپ جو ہے نا مسجد میں جائیں، آپ مکہ میں جائیں، مدینہ میں جائیں، آپ قباء میں جائیں، آپ مسجد نبوی میں جائیں، جہاں پر بھی میرے محبوب آپ تشریف فرما مجھے ان ذروں کی، ان جگہ کے خطے کی قسم ہے۔ سبحان اللہ، تو پھر ساتھ ہی یہ فرما دیا باقی انبیاء پر اللہ نے سلام بھیجا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کا تذکرہ کیا، لیکن قربان جائیں اللہ کے حبیب کی ولادت کے متعلق اللہ نے صرف اللہ کے حبیب اپنے حبیب کے ہی اوپر سلام اور ان کی ولادت کا اکیلا ذکر نہیں کیا، بلکہ ان کے والدین کا بھی ساتھ یہ فرما ووالد وما ولد، کیا خوبصورت اللہ نے پیرایا فرمایا کہ، اور اعتراض والوں کا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے، خوبصورت دے دیا، جو کہتے ہیں کہ مقطوع النسب تھے مکہ والوں نے، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا نا، کفار مکہ نے کہا، کفار مکہ نے جو کہا تھا کہ یہ تو مقطوع النسب ہے، منسوخ النسب ہے، تو اللہ کے حبیب معاذ اللہ علیہ باللہ تعالی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، پیارے حبیب گھبرائیے نہ، ان لوگوں کے بارے میں جو ڈیفنس ہے آپ کی حفاظت کا ذمہ، جیسے آپ کی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ میں رب العالمین نے لیا، فرمایا حبیب کریم ایس پیارے حبیب میں نے آپ کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرما دی ووالد وما ولد، نہ تمہارے والدین کے بارے میں یہ اعتراض کریں نہ آپ کی ذات کے بارے میں، اور
کیا خوبصورت فرمایا، باقی انبیاء کو مطلقاً عام الفاظ میں ذکر فرمایا، وہ بھی بڑی بات ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں، لیکن خود اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب باری آئی تو اللہ نے فرمایا ووالدین، اور قسم ہے مجھے محبوب کے والدین کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور قسم ہے مجھے آپ کی ولادت کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وما ولد، وما ولد، بے شک، اور کیا خوبصورت اس میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء پر سلام بھی بھیجا اور باقی انبیاء کی ولادت کا تذکرہ بھی کیا، لیکن قسم نہیں اٹھائی جب بات آئی آمینہ کے لال کی، امام الانبیاء کی، باعث تخلیق کائناتی، مظہر خداوندی کی، باعث اور نعمت خداوندی کی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کیا خوبصورت اور فرمایا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نعمت اللہ محمد، سبحان اللہ کی نعمت محمد صلی اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس وسلم، رحمت، سب سے بڑی رحمت بھی آقا کریم صلی اللہ بے علیہ شک بے وسلم، شک، اور سب سے بڑا اللہ کا فضل بھی آقا، فضل بھی اللہ کے حبیب ہے۔ اور ساتھ یہ جو ہے نا بات جو ہے نا کٹ نہ جائے کہ حضرت جو ہے نا عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آ کے عرض کی مفتی صاحب وہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ مکہ والے جو ہے نا کفار مشرکین کے آپ کا مقتول نسب معاذ اللہ، آپ منسوخ النسب، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں منبر پر تشریف فرمایا، قال علی المنبر فقال من انا، صحابہ کو فرمایا کہ میں کون ہوں، انہوں نے کہا کہ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ، تو آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، سبحان اللہ، اور ساتھ ہی فرما دیا فجعل، اللہ تعالیٰ نے فجعل اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں جو ہے تقسیم فرمائی، کیسی تقسیم فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم ایسی فرمائی کہ پھر لوگوں کو آپ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو تقسیم فرمائی انسانیت کی، ان میں سب سے اعلیٰ جو ہے میری ذات کو رکھا، فجعلنی فی خیرہم، سب سے اعلیٰ مجھے رکھا، تو اعلیٰ حضرت جا بجا بولے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے قبائل کی تقسیم رکھی تو مجھے سب سے اعلیٰ قبیلے میں رکھا، جب اللہ تعالیٰ نے گھروں کی تقسیم رکھی تو سب سے اعلیٰ گھر میں مجھے رکھا، جب نفوس قدسیہ کی تقسیم رکھی تو فرمایا کہ سب سے اعلیٰ جو نفوس قدسیہ تھے مجھے اللہ نے ان میں رکھا۔ تو پھر ادھر میں ایک بات چھوٹی سی عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا جواب بھی مل جاتا کہ حضرت سیدنا جناب یونس علیہ نبی علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر وہ مچھلی کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتا ہے، قرآن پاک اس کی تفسیر میں ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے اللہ کے نبی کی نسبت کی وجہ سے کہ وہ مچھلی بابرکت ہوگی اور جنت میں جائے گی، وہ مچھلی اتنی بابرکت ہو سکتی ہے کہ جس میں میرے آقا کے مقتدی حضرت یونس علیہ السلام جو نور مصطفیٰ سے ظہور ہوا جن کا، وہ ان کی شان یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی نسبت سے مچھلی کو اتنا مقام مل گیا، تو جس کے بطن اطہر میں میرے مصطفیٰ 9 ماہ میرے آقا نے اس ماں کے پیٹ میں اپنے جلوہ گری رکھی اور پھر اس ماں کا دودھ بھی نوش فرمایا، تو اس ماں کا کیا مقام، سبحان اللہ، کائنات کی سب سے عظیم ماں، عظیم ماں۔ علامہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ طیبہ کے حوالے سے مختصر سی بات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کیسے لوگ جو پہلے آپ کے جانی دشمن تھے کہ صحابیت کا مقام پا گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کس طرح کیا، اور پھر مدینہ طیبہ میں جلوہ گری کیسے ہوئی، تشریف آوری کیسے ہوئی، اس حوالے سے مختصراً بتا دیجیے۔ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری جو ہے نا، آپ وہ پہلے میں حدیث ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یوم الاثنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین کو جب اس جو ہے نا سنیت الوداع کے پہاڑوں پر جب وہ عبداللہ بن ابی کی جو کارندے ہیں، وہ گروہ والے ہیں، وہ جو 70 لوگ تھے نا، انہوں کو لے کر نا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو پھر وہ جو ہے نا ایک تنزیہ طور پر، استہزاء کے طور پر اس نے معاذ اللہ یہ بھیجے تھے کہ اس لیے کہ وہ دیکھو تو صحیح، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات ذکر کی ہے کہ وہ میرے آقا یوم الاثنین کو ہی تشریف لائیں گے، اور اس وقت تشریف لائیں گے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوگا اس سے پہلے تشریف لائیں گے، کیا وہ وقت ہوگا جب وہ سب لوگ، کچھ لوگ اکٹھے ہو کے مسجد قباء شریف میں تشریف لے گئے، جو ہے نا مدینہ کے عام لوگ تھے نا، رہنے والے باسی تھے، اور کچھ لوگ جو نا وہ اس کے خاص گروہ والے تھے،
اس کے قریبی تھے، ان کو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ لے کر نا سنیت الوداع جو کے ابھی پہاڑ پر، اسلام نہیں لائے، جب اسلام نہیں لاتے ٹھیک ہے، ان کے اس پہاڑ پر جب تشریف لے گئے تھے نا، وہ پہاڑ ہے، اس کی تاریخ بھی ایسے نا مختصراً عرض کرتا چلوں کہ جب مدینے والے اپنے کسی مہمان کو رخصت کرنے کے لیے آتے نا تو سنیت الوداع کے پہاڑ ہوتا ٹھیک ہے، ہے، اس لیے اس کا نام رکھا بارڈر کا پہاڑ، بارڈر کا پہاڑ۔ جی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ہم اس سنیت الوداع کے پہاڑوں پر چڑھتے ہیں تو ہمیں دور تک نظر آتا ہی رہتا، ٹھیک ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے کہ نہیں۔ جب وہ کھڑے رہے نا، کافی دیر کھڑے رہے نا، دن کا وقت جو ہے نا، جب وہ سورج غروب ہونے کے قریب آیا نا، وہ لوگ جانے لگے تو اچانک ایک غبار اڑتا ہوا نظر آیا، ایک نور کی کرنیں ابھرتی ہوئی نظر آئی، نور کا حالہ، نور کا حالہ نظر آیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت نے کہ پھر جب انہوں نے وہ دیکھا نا، اچانک وہ نور کی جو ہے نا کرنیں نظر آ رہی ہیں اور ایک حالہ نظر آ رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جانا نہیں ہے، ابھی انتظار کرو۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو رو کے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کیا وہی گروہ ہے یا کوئی اور تاجر گروہ ہے جو عزت تجارت کرنے کے لیے ہے۔ جب دیکھا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، وہ سونا چہرہ، وہ پیارا چہرہ، وہ پیارے مکھڑے والے میرے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں جب کہیں یاسین فرمایا، کہیں طٰہٰ فرمایا، کہیں واللیل، کہیں والضحیٰ فرمایا، وہ پیارے مکھڑے والے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تشریف لا رہے ہیں نا، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے ان کے پیارے پیارے صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، سبحان اللہ، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نجوم ہدایت کے ستارے وہ صحابہ وہ تشریف لا رہے ہیں، تو ان کی لائٹیں چمکیں، وہ جو ہے نا منظر عجیب منظر تھا، جی، نورانی چہرے، نورانی چہرے، سبحان اللہ، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں تو صحیح کیا یہ وہی ہے؟ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ہی نظر پڑی نا، سبحان اللہ، تو پھر انہوں نے ایک ہی نظر میں دیکھ کے انہوں نے کہا یہ وہ صادق اور امین آ گیا ہے، سبحان اللہ، رب کا حبیب آ گیا ہے، جس کو دیکھ کر یہ تکذیب نہیں کی جا سکے گی بلکہ ان کی تصدیق کی جا سکے بے گی۔ شک اتنے نورانی چہرے والے ہیں کہ یہ معاذ اللہ سبحان اللہ جھوٹے ہو ہی نہیں ہو سکتے، ہی یہ نہیں سچے سکتے، ہیں۔ صرف چہرے کو دیکھ کر یہ مقام تھا۔ تو پھر کیا بات ہے کہ جب انہوں نے سرکار کی زیارت ہی ابھی کی تو پھر دیوانہ ہو گئے اور سرکار پر فدا ہو گئے، تو یہ تو دیکھنے کا عالم ہے نا، ابھی تو سرکار کی ان کو رفاقت بھی حاصل ہونی ہے۔ تو پھر ادھر سے ہی قافلہ چلا، وہ جو میرے مصطفیٰ کی تکذیب کے لیے چلے تھے وہ میرے مصطفیٰ کی تصدیق کے لیے، میرے آقا صحابیت کا مقام، صحابی کا مقام آ گیا، اور سرکار کے نغمے گانے کے لیے انہوں نے اچانک ہی بنو نجار کی بچیوں نے سرکار کو دیکھا تو پھر انہوں نے بے ساختہ ہو کے بولنا شروع کر دیا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سنیت الوداع کے پہاڑوں سے ہم پر جو ہے نا وہ کیا 14ویں کا چاند نظر آیا، اور یوم الاثنین کے دن ہم پر اللہ تعالیٰ کے نبی کا ظہور ہو گیا۔ تو پھر وہ سب اکٹھے ہو کے جب مسجد قباء شریف میں تشریف لائے نا، اور وہ سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ بھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک استقبال اور ایک جلوس کی شکل میں ہم جائیں گے۔ ہاں جی، اس حوالے سے بھی وہ اجازت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا، بوسہ دے کے ایک ہی نظر میں میرے مصطفیٰ کے جمال مصطفیٰ پر فدا ہو گئے اور سرکار کے دیوانے ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو دیوانوں کے کچھ تو حقوق بنتے ہیں نا، وہ یہ پہلا حق ہے نا وہ ہمیں جلوس نکالنے کا جو نا اجازت عطا فرمائے، ایک استقبال، والہانہ استقبال، والہانہ طریقے سے مدینہ طیبہ میں آپ کی تشریف آوری ہو۔ وہ ہم جو ہے نا اپنے مہمانوں کے استقبال کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو ہے نا انوکھا استقبال کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جلوس کی اجازت خود مصطفیٰ نے عطا فرمائی، وابل دنیا اور اس کے علاوہ سیرت حلبیہ وغیرہ اور زرقانی میں، اور جو ہے نا اس کے علاوہ جو مدارج النبوت میں سیرت کی کتابوں میں، سیرت کی کتب، ہاں جی بیان کرے تو پھر اس کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ ان میں جو ہے نا مفسر جو ہے نا تاریخ دان مورخین، انہوں نے کیا خوبصورت بیان فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت عطا فرمائی تو 70 صاحب، 1 2 4 10 نہیں ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 70 جو ہے نا وہ محبت کرنے محبین کا مجمع ہے، اور آپ خود ان کے آگے جو ہے نا ایک امیر کی حیثیت سے جھنڈا لے کے اپنے امامے کو مصطفیٰ پر فدا کر دیا، اپنے امامے کو پھاڑا، امامے اتارے اور نیزوں پر جھنڈے بنا لیے، جھنڈے بنائے، وہ اٹھا کر مدینہ طیبہ اور کیا کر رہے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے نا وہ ندا بلند کر رہے ہیں کہ یا محمد یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں یوں کہ
فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت کے جو مرد اور عورتیں تھیں وہ گھروں کی چھتوں پر چھتوں پر چڑھ گئی تھی، اور جو غلمان تھے، جو نوجوان تھے، جو غلام تھے، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھیل گئے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح مسلم میں پوری حدیث مبارک اور تو پھر واقعہ۔ غلاموں نے اس پر کیا خوبصورت منظر کھینچا کہ یا نبی سلام علیکہ، سبحان یا رسول سلام علیکہ، بے شک۔ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یہ اسی سے بنا یا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی کا ترجمہ۔ اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرما دیا کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ میں مجھ پر درود و سلام بے پڑا شک، کرتا تھا۔ بے شک۔ یہ درود و سلام سے بات آئی نا، جی، بالکل۔ ذکر چلا تو وہ آج بھی پتھر میں آج بھی پہچانتا ہوں جو مجھ پر آج بھی درود و سلام پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتھر بھی میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور یہ ہجرت کا واقعہ کیا خوبصورت ہے کہ پھر انہوں نے جلوس نکالا وہ، اور جب مسجد قباء شریف میں واپس تشریف لائے نا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے قائدانہ انداز کے ساتھ۔ تو انہیں نا کچھ لوگ مدینہ طیبہ کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف لائے، سب لے گئے سرکار کی بارگاہ میں۔ کچھ لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ادھر ایک محبت کی بات آ گئی، جی، کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دستبوسی کر رہے ہیں، کچھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دستبوسی کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے ایک اور جو ہے نا قربانی اور فدا ہونے کا، جان نثاری کا واقعہ انداز پیش کیا۔ کیا خوبصورت انداز تھا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے نا کچھ شبہ ہے لوگوں میں، کیونکہ آپ فنا فی شیخ اور فنا فی رسول تھے۔ اس کو کہتے ہیں معرفت کی زبان میں توجہ افرادی اور توجہ اجتہادی۔ ہاں جی، توجہ اجتہادی جو نا وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمائی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چہرے کا عکس جو ہے نا میرے مصطفیٰ کے ساتھ شبیہ تھی، اور 3 راتیں غار سور میں گزاری تھی، وسلم کی چہرے مبارکہ کی زیارت کی تھی۔ تو وہ عکس جو نا عکس مصطفیٰ وہ ان کا چہرہ تھا۔ تو لوگوں نے وہی نور کی جب کرنیں ان کے چہرے میں دیکھی تو انہوں نے دستبوسی پہلی دفعہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آپ نے جو ہے نا اسی وقت سبقت کرتے ہوئے، نیکی کی طرف سبقت کرتے ہوئے، سرکار کی محبت اور غلامی میں جان سمجھ، تو آپ نے اسی وقت اٹھے، ایک چادر کو سرکار کے سر انور پر اڑایا اور ایک پنکھے کے ساتھ آپ کو ہوا دینا شروع کر دی۔ تو لوگوں نے پھر محسوس کیا کہ جو تشریف فرما ہیں وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو پنکھے کو جلا رہے ہیں نا، سرکار کو ہوا دے رہے ہیں، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاری صحابی ہیں، اور جو یار گار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا، وہ یار مزار بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ تذکرے ایسے ہیں کہ ہم گھنٹوں گفتگو کرتے رہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ مبارک تذکرے صرف ربیع الاول کے حوالے سے، ولادت باسعادت یا ہجرت مدینہ طیبہ کے حوالے سے یہ بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ وقت کے دامن کو دیکھتے ہوئے پروگرام کو اختتام کی جانب لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ محترم مبارک برکتوں سعادتوں والا مہینہ، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، اور جو جائز خوشی منانے کے طریقے ہیں ان کو لازمی اپنانا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونا ہے۔ ناظرین، آخر میں چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان جناب علامہ پیر محمد رضوان قادری صاحب ان بابرکت لمحات میں دعا بھی فرما دیجئے ہمارے لیے، سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ جی علامہ محمد رضوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، آمین۔ اللہم رب اغفر لی ولوالدی والاستاذین والمشایخین والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحیاء منهم الاموات انک علی کل شیء قدیر، اللہم انا اسألک علما نافعا عملا متقبلا رزقا حلالا طیبا واسعا عقلا کاملا فضلا دائما رحمتا کاملا دائما لسانا ذاکرا قلبا خاشعا صابرا توبة قبل الموت وبعد الموت رحمتا مغفرتا وشفاء لكل امراض ويدافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہ العالمین، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، مولا کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس میں کو کمی بیشی ہوئی معاف فرما کے اپنی بارگاہ اقدس میں اپنے محبوب کے توسط سے قبول و منظور فرما، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔
سنت مصطفیٰ کا پیکر بنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے گانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الہ العالمین۔ 9 نیوز کے جتنے بھی میزبان، خصوصاً قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لقمان رضا صاحب، آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، آپ کے عمر میں، علم میں، حلم میں برکتیں عطا فرما، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما۔ اور 9 نیوز HD کے جتنے بھی میزبان دوست، جتنے بھی اس کے گروپ ہیں، مولا کریم سب دوستوں کے مولا کریم رزق کی مال جان میں خیر و برکتیں عطا فرما، سب پر اپنا سایہ کرم فرما، اپنے محبوب کا صدقہ سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے مولا کریم حال پر رحم و کرم فرما، امت مسلمہ کے حال پہ رحم و کرم فرما، ہمارے ملک ارض مقدس پہ رحم و کرم فرما، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما مولا کریم۔ اور اس جو ہے 9 نیوز HD کے پروگرام والوں ہیں، مولا کریم سب کے حال پر خیر و برکت عطا فرما، کہ سب کے حال پر رحم و کرم فرما، اور ان پر برکتیں، وسعتیں، اور مولا کریم ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کا آج کا یہ پہلا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اسی ماہ ربیع الاول کے دیگر پروگرامز میں۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد عمیر فرقان چشتی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہماری ٹیم کو، ہمارے مہمانوں کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ جی جناب محمد عمیر فرقان چشتی صاحب۔ خوشی مناؤ اے غم کے مارو، خوشی مناؤ اے غم کے مارو، حضور آئے، حضور آئے، سہارا مانگو اے بے سہارو، سہارا مانگو اے بے سہارو، حضور آئے، حضور آئے، خوشی مناؤ اے غم کے مارو، خوشی مناؤ اے غم کے مارو، نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، دلوں کے دامن بچھا کے رکھنا، نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، دلوں کے دامن بچھا کے رکھنا، بھرے گی جولی نبی کے پیارو، بھرے گی جھولی نبی کے پیارو، حضور آئے، حضور آئے، خوشی مناؤ اے غم کے مارو، سجا ہوا ہے گھر آمنہ کا، ہے چاند جولی میں لامکاں کا، سجا ہوا ہے گھر آمنہ کا، چاند جھولی میں لامکاں کا، جھکو سلامی کو چاند تارو، جھکو سلامی کو چاند تارو، حضور آئے، حضور آئے،
خوشی مناؤ اے غم کے مارو سبحان اللہ خزاں سے کہہ دو چمن سے جائے نہ ہم غریبوں کو یوں ستائے سبحان خزاں سے کہہ دو چمن سے جائے نہ ہم غریبوں کو یوں ستائے چلی بھی آؤ ہنسی بہارو چلی بھی آؤ ہنسی بہارو حضور آئے حضور آئے سہارا مانگو اے بے سہارو حضور آئے حضور آئے خوشی مناؤ اے غم کے مارو حضور آئے حضور آئے سبحان اللہ جزاک اللہ کیا بات ماشاء اللہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ